بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز ساتھیوں، وہ مسائل چل رہے تھے جو انسان کو روزے کے اندر پیش آتے ہیں. ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دعاه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى عمدا فليقضي. یعنی اس حدیث کے اندر قے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. اب یہ بات سمجھیے کہ بھئی انسان کو روزے کے اندر قے یعنی الٹی ہوتی ہے. اس کی دو صورتیں ہیں. کبھی تو قے اور الٹی خود بخود ہوتی ہے اور کبھی انسان اپنے فعل سے کرتا ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر کرتا ہے. اب اگر خود بخود الٹی آئی ہے تو اب وہ چاہے کوئی سی بھی صورت ہو، چاہے منہ بھر کر ہو یا چاہے منہ بھر سے کم ہو، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر یعنی اپنے فعل سے کی ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو اس کی وہ الٹی منہ بھر کر ہوگی یا پھر منہ بھر سے کم ہوگی. اگر اس کی الٹی منہ بھر کر ہوئی ہے تو اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہیں ہوئی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر اس کی الٹی منہ بھر کر ہوئی اور اس نے وہ پوری الٹی یا اس میں سے کچھ الٹی اپنے اندر واپسی نکل لی تو پھر بھی اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اور دوسرا مسئلہ یہ سنیے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی روزے کے اندر انسان کے مسوڑوں سے یا دانت سے خون نکل آتا ہے. اب اگر اس کا وہ خون نکلا ہے اور وہ خون اس کے تھوک کے برابر ہے، جو اس کے منہ کے اندر تھوک ہے اس تھوک کے برابر وہ خون بھی ہے یا تھوک سے زائد ہے، پھر وہ اس خون کو حلق کے اندر لے گیا تو اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر اس کا وہ خون منہ کے اندر موجود تھوک سے کم ہے اور وہ اس کو اپنے اندر لے گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح انسان کے ناک میں سے کبھی خون نکل جاتا ہے جس کو نکسیر بولتے ہیں. اگر وہ خون حلق کے ذریعے سے پیٹ کے اندر چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور دوسرا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سمجھنا ہے، اور اس میں نماز کے بعد کی دعائیں چل رہی تھی. تو ترمذی کی ایک مفصل روایت ہے، ابن عباس اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی اللیلۃ ربی تبارک وتعالی فی احسن صورۃ ای فی المنام وقال یا محمد اذا صلیت فقل اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات اللہ تبارک و تعالی میرے خواب میں آئے اور مجھ سے یہ بات فرمائی کہ اے محمد جب تم نماز پڑھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا اور برے کاموں کے چھوڑنے کا اور مساکین سے محبت کرنے کا، اور جب آپ اپنے بندوں کو فتنے میں یا آزمائش میں مبتلا کرنا چاہیں تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر اپنی طرف بلا لیجیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.